نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں، تجلیات نبوت، اور ہمارا آج جو ہے وہ سبق نمبر 6 پر پہنچے ہوئے ہیں، اسلام کی علانیہ تبلیغ۔ اس سے پہلے ہم پچھلے سبق میں جانا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جو ہے وہ حکم دیا گیا قریبی لوگوں کو، اور فرداً یعنی اعلانیہ طور پر دعوت اسلام کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک، اور اکیلے لوگوں کو فرداً لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق بھی کے ذریعے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اسلام کا پیغام دیا گیا، اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اس وقت تک نماز کا صرف حکم تھا، اس کے علاوہ اچھے اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی، توحید کے بارے میں سمجھایا جا رہا تھا، اور اندر سے انسان کے نفس کی پاکیزگی کے طریقے بتائے جا رہے تھے، وہ احکامات دیے گئے جس سے انسان ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور نماز فرض کی گئی، صرف 2 رکعت صبح 2 رکعت شام کو، اور سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی اس وقت، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز ہے۔ پھر 3 سال اس طرح سے گزر جانے کے بعد اسلام کی اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ کھلم کھلا دینے کا، اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنے کی اجازت فرمائی۔ تو یہ جو اس 3 برس میں بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی اتنے زیادہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور ایک عام تبلیغ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، تو مخالفت بھی اتنی شدت سے نہیں ہو رہی تھی۔ چیدہ جو غلام وغیرہ جو ہوتے تھے، کمزور لوگوں کو اسلام لانے پر ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی تھی۔ اب جو ہے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیات جو ہیں وہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 214 اور 2 سے 216 تک کی آیت ہیں۔ اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں وہ آپ کے پیروکار بن جائیں، اور ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، یعنی ان سے بہت ہی نرمی کا اور بہت تواضع کے ساتھ ان سے معاملہ کریں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ لوگ تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اس سے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ تو یہ کیوں کہا، ابو لہب نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ وقت جو تھا وہ قبائلی
سسٹم تھا، اور وہاں پر اپنے قبیلے، اپنے لوگوں کے ساتھ انسان کو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی تھی، اور اس کے حقوق بھی بہت ہوتے تھے، اور انسان اپنے اگر کسی اور قبیلے سے کسی ایک فرد پر بھی کوئی الزام آتا تھا یا اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا تو پورے قبیلے کو اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ اب وہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی کسی ایک نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر یا تو وہ قبیلہ خود اس اپنے قبیلے کے مجرم کے ساتھ کو سزا دے گا، یا دوسرے قبیلے کو اس کا بدل دے گا، یا پھر وہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اس مجرم کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب یہ جو ابو لہب کو یہ ڈر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور جو شرکیہ طریقے ہیں اس کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو آپ کی بات مان لیتا ہے تو اس کے خاندان میں اس کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس زمانے کے ماحول کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہلچل مچانے والی تھی، تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اور قبیلہ آ کر یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس شخص کی وجہ سے ہمارے خاندان میں خرابی آئی ہے، تو اب اس کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو سزا دیں گے۔ اور یہ جو ہے بہت ہی ذلت کا سبب ہوتا ہے تھا کسی قبیلے کو اس طرح سے اپنے قبیلے کے کسی شخص کو دوسروں کے حوالے کرنا۔ تو اس کو اصل میں اپنی عزت کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ کہیں ہماری عزت پر اس طرح سے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، انہوں نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ تو ابو طالب ان کے وہ چچا تھے جو ان کے باپ کے سگے بھائی تھے، حضرت یعنی عبداللہ کے سگے بھائی تھے ابو طالب، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کی وفات کے بعد ان کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور ان کی پرورش کی تھی، اور ان کو بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وجہ سے اپنے ایک خاندانی جو رسم و رواج تھے، جو طریقہ تھا، اور اپنے بھتیجے سے محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارا بچاؤ کروں گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب کی اس دنیا سے رخصت ہوئے جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ اپنی پوری باقی کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کا بچاؤ کرتے رہے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک حکم اتارا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ حجر کی آیت 94۔ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحہ، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کہ کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کے گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباح ہائے صبح۔ تو یہ ایک طریقہ تھا لوگوں کو کسی خطرناک چیز سے خبردار کرنے کا۔ تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک سے پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب، اے بنی لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے نام لے کر سب کو یہ الگ الگ سے بھی بتایا اور مجموعی طور پر بھی ڈراوا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ دنیا میں تو چونکہ تم میرے رشتہ دار ہو تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تم مجھ سے مانگ لو، مال چاہو گے مال دے دوں گا، مگر آخرت کے معاملے میں بے بس ہوں کہ میں تم سے تعلق اور رشتہ داری کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے تم کو نہیں بچا سکوں گا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹے سہاروں پر نہ بیٹھے کہ فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، فلاں شخصیت ہمیں بچا لے گی۔ اگر ہمارے پاس ایمان اور نیک اعمال نہیں ہے، ہمارے ایمان اور نیک اعمال کے بعد جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھی امید رکھنی چاہیے۔ مگر انسان یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، لیکن مجھے صرف اس لیے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو اب مجھے شفاعت ملے گی اور مجھے جنت ملے گی، تو یہ بہت دور کی سوچ ہے۔ پھر اے عباس بن عبد المطلب، یہ آپ کے چچا تھے، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی تک کے نام لے کر یہ بات واضح کر دی کہ ایک باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر اولاد نے کفر پر مری تو باپ کا بھی ایمان اسے اور باپ کا نیک ہونا بھی اسے کام نہیں آ سکے گا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریق کے مطابق کروں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا، یعنی جتنا قریب جو مجھ سے رشتے میں ہوگا میں اس کے ساتھ اس کے لحاظ سے بھلائی کرتا رہوں گا اور میں رشتہ داروں کا حق نبھاؤں گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تھا، آپ صلی اللہ رحمی فرماتے تھے۔ پھر اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بد سلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی
اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اس کا مال سب غارت ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ دیکھیے اگر ایک آپ کوئی اہم بات بتا رہے اور آپ کا جو قریب ترین ہے، ظاہر ہے آپ کے چچا تھے، اس کو ان کے اس طرح کے برے رویے سے دوسروں پر بھی برا اثر آتا ہے، اور انسان اگر کوئی بات کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کچھ لوگ سیریس لیتے اس وقت، تو اس میں بھی اس کے رویے نے رکاوٹ ڈال دی، اس وجہ سے اس کو اتنا سخت اس کے لیے سزا کی بشیرت، اس کے لیے سزا آخرت کے برے انجام کی بشارت آ گئی، اس میں تبت یدا ابی لہب میں اس کا خبر دے دی گئی کہ یہ اس کی بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، ان کی طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت اور تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ جو ہے وہ اس کے بارے میں یا تو یہ کنیت تھی، آپ کے رضائی والد کی کنیت تھی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی نسب میں سے یہ کنیت تھی کسی کی۔ تو اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ جس ابو کبشہ جس کی کنیت تھی اس کے بارے میں ہے کہ اس نے قریش کا دین چھوڑ کے نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کے طرف منسوب کیا اور اس کی نسل قرار دیا۔ یہ ایک طرح سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اعلیٰ تھی، آپ اعلیٰ نسل تھے، لیکن انہوں نے آپ کے ایک طرح سے توہین کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے اس طرح سے تکبر سے آپ کا نام ابو کبشہ کے بیٹے کی طور پر لیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجموعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں کو جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اچھا، یہ جو کچھ پڑھا اس میں مجموعہ روایت صحیح بخاری باب تفسیر کی کتاب میں ہے یہ ساری چیزیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین حدیث 4770 ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے، تھے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک دن ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں سے اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی، یعنی خاندان کا جو فرد مسلمان ہو جاتا، جس گھرانے میں کوئی مسلمان ہوتا، پھر اس کے ساتھ خاندان والوں اور گھر کے لوگوں کا رویہ بگڑ جایا کرتا تھا اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتے تھے۔ حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان کے عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ چونکہ حج کے لیے حج کے وقت میں خانہ کعبہ کی طرف لوگ ہر طرف سے آتے تھے، اور کیوں آتے تھے کہ خانہ کعبہ، جیسے میں بتا چکی ہوں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ سب کو پتہ تھا، لیکن اس میں
بت رکھ دیے گئے تھے، بہت سے دور دراز والوں نے بھی اپنے اپنے بت یہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر حج کے موسم میں میلہ بھی لگتا تھا، خرید و فروخت اور تجارت بھی ہوتی تھی، اور لوگ اپنے شرکیہ طور پر حج بھی ادا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے قریش کو یہ فکر لگ گئی کہ ابھی تک تو باہر مکہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تبلیغ نہیں کر پائے، لیکن اب تو باہر کے لوگ سب یہاں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اگر تبلیغ کرنے لگیں گے تو یہ تو پھر ہر جگہ یہ بات پھیل جائے گی سارے عرب میں، اور وہ اس بات کو اپنے لیے شرمندگی اور ندامت کا معاملہ سمجھتے تھے کہ پھر ہمارے خاندان کا ایک فرد اس طرح سے کرے گا تو ہماری سب کی عزت خراب ہوگی۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ تو اب اس وہ کسی ایک بات پر متفق ہونا چاہ رہے تھے کہ سارے کے سارے لوگ وہی بات کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دیکھیں کتنی سیاست سے کام لے رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی وہ پیغام باہر کے لوگوں کو پہنچے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے وہ ایسا سالڈ ہو، اتنا مضبوط ہو، اور ہر طرف سے یہی پیغام پہنچے تاکہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ یہ سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے جو لوگ حق سے دور رہنا چاہتے ہیں وہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں، اتنا زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ وہی سچ لگنے لگتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ پلان کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں، یعنی ولید بن مغیرہ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں، اس کی عزت کی جاتی تھی، وہ اس کو سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ کاہن وہ ہوتے ہیں جو کہ نجوم، جیسے وہ شیطانوں سے اور واسطہ ہوتا ہے ان کا، اور شیطان ان کو چیزیں بتاتے ہیں، جنوں سے وہ جن سے مدد لیتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان میں نہ ان کسی کوئی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی ہے، یعنی کاہن جو ہوتے تھے وہ خاص قسم کا اولیاء بناتے تھے کیونکہ وہ شیطانوں سے واسطہ رکھتے تھے، تو پھر وہ بہت ہی عجیب و غریب گندے لوگ ہوا کرتے تھے اور ان کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، اتنا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی جو شخصیت تھی، پاک اور روشن شخصیت تھی، ان کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ شخص کتنا گہرائی میں سوچ رہا تھا کہ پاگل بھی کہیں گے تو آنے والے لوگ ہم ہی کو غلط سمجھیں گے، کیونکہ پاگل کا ایسا پاگل نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سی شخصیت تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر اور شاعری کے تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے۔ تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے کہ وہ باطل ہے، واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے، یعنی تم جو بھی جھوٹ بولو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن سن کر جو اثر ہوتا تھا لوگوں میں، اور لوگ پھر جب مسلمان ہوتے تھے تو پھر اپنے خاندان اتنے پکے مسلمان ہو جاتے تھے کہ اس وجہ سے خاندان کے اندر بھی تفرقہ پڑ جاتا تھا، جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا جو وہ مسلمانوں کو پھر اس کے ساتھ سختی کرتے تھے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور دشمنی ہو جاتی تھی۔
تو گویا اس بات کو لے کر اس نے کہا کہ ہاں جادو، یہ جادو کا اثر ہے کہ جو اتنی خاندان کے تعلقات ہیں وہ اس زمانے، جبکہ کہ خاندان بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی خاندان کی، اور خاندان اس اسلام کے لانے کی وجہ سے لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے، تو پھر یہ جادو ہی کا اثر ہے۔ تو یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے، انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا، یعنی لوگوں کو اتنا بدگمان کر دیتے تھے، اتنا ڈرا دیتے تھے کہ ان کے پاس مت جانا، ان کی بات مت سننا، کیونکہ وہ جادو کر دیتے ہیں، پھر تم خاندان سے کٹ جاتے ہو۔ اور یہ ظاہری بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمع اور ڈیروں میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ تو نہ صرف یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ابو لہب بڑھ کر یہ بھی کر رہا تھا کہ جس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹنے کے بعد وہ اس کو اسلام کے سے روکنے والی باتیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بھلی باتیں کرتا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اب جو ہے بہت سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ حاجی ہر طرف سے آئے تھے اور ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہم آج اسٹاپ کرتے ہیں۔